السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد في كل كلامنا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جمعہ جیسا مقدس دن عطا فرمایا اور اس کے بہت سارے فضیلت و برکات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعہ کے مقدس موقع پر ایک جگہ جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہاں پہ بیٹھنے کو اور جمعہ کی خطبہ سننے کو بے انتہا قبول عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا کے اندر بھیجا، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمیں ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں پیدا کرنے کے بعد دنیاوی ضروریات اور دنیا کے اندر جو چیز کی ہمیں حاجت ہے، جو ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز ہمیں دیا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کا اس سے بھی بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا کے اندر کلمے کی دولت سے سرفراز فرمایا. ایسا کلمہ، ایسا پاورفل کلمہ جو ایمان والے کے سینے کے اندر موجود ہے، اور کوئی بھی انسان چاہے وہ جتنا بھی نیک اعمال کر لے، وہ جتنا بھی اچھا اعمال کر لے، اگر وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہے تو یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہی اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے. اور جو کام اسلام لانے سے پہلے کرتا تھا، اچھے کام کرتا تھا، نفع بخش کام کرتا تھا، اس کو اس میں اجر کا ثواب نہیں ملتا تھا. اس کا جو کام کرتا تھا اس کو واپس لوٹا دیا جاتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسلام لانے کے بعد وہ جو بھی نیک اعمال کرے گا اس کو ثواب عطا فرمائیں گے، جو بھی نیک اعمال کرے گا. ایک بار جھوم جھوم کر آپ حضرات درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو میرے بھائیو، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ کلمہ اتنی ایک لائن کا یہ کلمہ ہے، دیکھنے میں معمولی سا معلوم ہوتا ہے، لیکن کلمے کی حقیقت اور کلمے کے اوپر یقین اور کلمے کو دل کے اندر جمائے رکھنا اور اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اللہ تبارک و تعالی جو ہے، جو بندہ مومن اس کلمے کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر اس کے مطابق وہ زندگی کو گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس بندہ مومن کو جو دنیا کے اندر جتنا دن تک وہ زندہ رہے گا، چاہے وہ دنیا کے اندر 10 سال زندہ رہے، چاہے وہ 20 سال رہے، چاہے وہ 40 سال رہے، چاہے وہ 50 سال رہے، 70 سال، 80 سال، جتنے دن جتنے سال دنیا کے اندر زندہ رہے گا، اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی کلمہ کو اپنے دل کے اندر جمائے رکھے گا اور ایمان پر ثابت قدم رکھے گا، یعنی ایمان پر قائم رہے گا،
تو اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسے دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اسے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے 60-70 سال کی زندگی ہے۔ آپ آج ہیں کل نہیں رہیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا انسان کا وقت ختم ہو جائے گا، انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ اب جو ہے آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آخرت والی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی، وہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی۔ اب انسان سوچتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا، اور دنیا سے جو چلا گیا اس کا سمجھ جائیے کہ دنیا سے واسطہ ختم ہو گیا، لیکن وہ دنیا کے اندر جس طریقے سے وہ زندگی کو گزارا ہے، وہ جیسا اعمال دنیا کے اندر کیا ہے، اس اعمالوں کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دینا ہے، اور دینے کے بعد طے ہوگا کہ وہ انسان جنت کے اندر جائے گا یا پھر وہ انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ انسان جو ہے بوڑھا ہو گیا، مر گیا، بوڑھا ہو جانے کے بعد مر گیا، اب اس کے جو ہے قبر میں جانے کے بعد اس کا جو ہے لاش جو ہے گل گیا، سڑ گیا۔ اب دیکھیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر ہٹا کٹا ہے، طاقت ہے اس کے پاس، یعنی قوت موجود ہے، بہت ساری وٹامنز کھاتا ہے، بہت سارے طاقت کی چیزیں کھاتا ہے، اور جب قبر کے اندر جاتا ہے تو کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بن جاتا ہے۔ قبر کے اندر جاتا ہے تو کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جاتا ہے۔ تو اصل قیمت کس کی ہوتی ہے؟ انسان کی جسم کی نہیں ہوتی ہے، اصل قیمت ہوتی ہے روح کی۔ جو انسان کی جسم کے اندر روح موجود ہے، اگر اس روح کو اللہ تبارک و تعالی قبض کر لے، نکال لے، تو اس کا جسم کوئی کام کا نہیں رہتا ہے، اس کا جسم کوئی کام کا نہیں رہتا ہے۔ آپ لاش کے مانند رہیں گے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی کاٹ بھی دے گا تو کچھ محسوس نہیں ہوگا، آپ کے لاش کو کوئی درندے چرندے لوچ کر کھا جائیں گے، آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی آپ کے جسم کے اندر روح ڈال دیں گے، آپ کو اگر تھوڑا سا بھی کٹے گا تو آپ کو تکلیف محسوس ہوگی۔ تو تکلیف کس کو محسوس ہوتی ہے؟ روح کو محسوس ہوتی ہے، لیکن جسم میں کٹ لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے روح کو پاک و صاف رکھے۔ ہمارا روح پاک و صاف کیسے ہوگا؟ ہمارا روح پاک و صاف کیسے ہوگا؟ کیا دنیا کے اندر جو ہے ہم فحاشی دیکھیں گے، دنیا کے اندر گالی گلوز کریں گے، دنیا کے اندر ایک دوسرے کی غیبت کریں گے، دنیا کے اندر چغلی کریں گے، اور دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر نہیں چلیں گے؟ کیا دنیا کے اندر ہم اللہ سے محبت نہیں رکھیں گے؟ تو میرے بھائیوں، ہمارا جو روح ہے وہ ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ جب تک اس روح کے اندر، جب تک اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی محبت نہ بسی ہو، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت اور اخلاق اور ان کا کردار اور ان کی محبت اور ان کے سنتوں پر چلنے کا جذبہ جب تک ہمارے دل کے اندر سچے معنوں میں نہ آئے، ایمان کی حلاوت رکھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، نبی کی محبت میں، نبی کے طریقوں پر چلتے ہوئے اگر بندے مومن ان طریقوں کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کو بھی پاک و صاف رکھتے ہیں، اور اس کا جسم کے اندر جو روح ہے جس کی وجہ سے انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، زندگی بسر کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، اس روح کو بھی اللہ تبارک و تعالی پاک و صاف رکھتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے۔ یہ بہت بڑے اولیاء اللہ ہے، یہ تمام پیروں کے پیر ہے، جس کو آپ لوگ غوث پاک کہتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے فی الحال میں 11ویں شریف منایا، انہی کی شان میں منایا جاتا ہے۔ تو شیطان کیا کہہ رہا تھا؟ شیطان جو ہے ہر وقت انسان کے پیچھے حاوی ہے، انسان نیک اعمال کر رہا ہے
شیطان کہہ رہا ہے نیک اعمال نہ کرو، برے اعمال کرو، اس کو نیک اعمال سے دور رکھ رہا ہے۔ انسان جو ہے اگر اچھا خیالات لا رہا ہے، شیطان وسوسے کے ذریعے برا خیال لا دے رہا ہے۔ ایک وقت کی بات ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دنیا کے اندر موجود تھے اور آسمان سے آواز آئی۔ آسمان سے کیا آواز آئی؟ اے عبد القادر جیلانی، تمہارے نماز، تمہارے روزے، جتنے اعمال ہیں تم نے بہت اعمال کر لیے، اب اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر سے نماز روزے کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر سے نماز روزے کو معاف کر دیا، اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں ذکر و اذکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ کے ولی تھے، کوئی معمولی بندے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ نہیں بول سکتا ہے، یہ واقعی مجھے امید ہے یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان بول سکتا ہے۔ ان کو امید ہو گیا، ان کو یقین ہو گیا کہ جس کے دل کے اندر اللہ کی سچی محبت ہو وہ دنیا کے اندر اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے میرے بھائیوں، تاریخ کی کتاب آپ پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا جن کی مائیں جو ہیں تہجد گزار تھی، جن کی مائیں جو ہیں ہمیشہ باوضو رہا کرتی تھی، جن کی مائیں جو ہیں ہمیشہ اللہ کی کلام پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، وہی ان کے بیٹے وقت کے جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی یعنی غوث پاک بنتے ہیں، اور جن کی مائیں اللہ سے سچی محبت، نبی کے طریقے پر اچھے سے لگن ہو تو ان کے جو اولاد ہوتے ہیں ان کے اولاد یعنی خواجہ معین الدین چشتی بنتے ہیں۔ ایسا ہی کوئی نہیں بنتا۔ آج انسان جو ہے بے حیائی میں ملوث ہے، آج انسان جو ہے دنیاوی خرافات میں ملوث ہے میرے بھائیوں، اور چاہتا ہے کہ ہمارا اولاد نیک بن جائے، تو ہمارا اولاد نیک کیسے بنے گا؟ ہمارا اولاد نیک کیسے بنے گا؟ سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اللہ اور اس کے رسول سے آباد کریں۔ سب سے پہلے اپنی دل کے اندر اللہ کی محبت، اور دوسری چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور پختہ یقین رکھ کر اللہ کے لیے اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں اور نماز پڑھیں۔ میرے بھائیوں، وہی گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اگر بندہ مومن جو ہے اللہ کا دیا ہوا کھا کر، اللہ کا دیا ہوا پی کر، اللہ کا دیا ہوا پہن کر، اللہ کا دیا ہوا زمین پر چل کر، اللہ کا دیا ہوا رزق کو کھا کر پھر بھی وہ ناشکری کر رہا ہے اور اپنے گھر کو جو ہے جہنم کا گڑھا میں سے ایک گڑھا بنایا ہوا ہے، اسے دینی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج علماء بتا رہے ہیں کھڑے ہو کے، اے لوگوں کامیابی تمہارے اس کے اندر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس دن ہمارا چوتھی مننا چاہیے، کوئی کہتا ہے 10واں اس دن مننا چاہیے۔ کوئی بتائے کیا حدیث کے اندر لکھا گیا ہے کہ 9ویں اس دن منے گی، 10واں میں اس دن قرآن خوانی ہوگا، اس دن میلاد ہوگا؟ کوئی ہم کو بتائے حدیث کے اندر اگر لکھا ہے؟ میرے بھائیوں، آج علماء موجود ہیں، آج حفاظ موجود ہیں، آج محدثین موجود ہیں، آج مسائل بتانے والے موجود ہیں، آج فقہیہ کے عالم موجود ہیں، یعنی دنیا کے اندر علماء بھرے ہوئے ہیں، ہر جگہ ہر مساجد میں علماء موجود ہیں، پھر بھی انسان کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اس دن منانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ تمہارا رسم و رواج شروع سے کیسے چلتا آ رہا ہے، تمہاری باپ دادا شروع سے کیسے رسم و رواج چلاتے آ رہے ہیں، بتاؤ تمہارے باپ دادا کے رسم و رواج سے بڑا کون ہے؟ تمہارے باپ دادا کے رسم و رواج جو چلتے آ رہے ہیں اس کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو تمہیں جنت ملے گی، یا تم بتاؤ کہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ تو تم زندگی گزارو گے تو تمہیں جنت ملے گی؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔
آج مسلمان جو ہے علماء کی بات نہیں سنی تو مسلمان کا جو حالات آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. بہت ساری جگہوں پہ جو ہے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. کہیں پر اس کے گھر بار کو اجاڑ دیا جا رہا ہے, کہیں پر وہ لوگ جا کر جنگلوں میں پناہ لے رہے ہیں. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ آج ہم نے علم کی قدر نہیں کی, بتانے والے علماء کی قدر نہیں کی, یہ اس کا نتیجہ ہے. آپ ذرا سوچئے, اگر آپ کے دل کے اندر ایمان ہوتا, بتائیے آپ کے گھر کے پاس آ کر کوئی حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتا, آپ کو دین سے ہٹانے کی کوئی جرت نہیں کرتا. آپ دین پر اتنی ثابت قدم رہتے کہ آپ کو دین سے کوئی پھر نہیں سکتا. میرے بھائیوں, وہ تاریخ گواہ ہے, جو قوم اللہ کو نہیں مانی, جو قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کیا, وہ قوم جو ہے تاریخ کی ہستی سے, تاریخ کے پنوں سے اس کا نام کو مٹا دیا گیا. وہ کس کھیت کی مولی تھے, وہ کہاں گئے, ان کا نام و نشان تاریخ کے پنے میں ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے. اور جو قوم جو ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون پڑھا اور اللہ سے محبت کی, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا, نبی کے سنتوں کو زندہ کیا, نبی کے سنتوں پر عمل کیا, وہ قوم جو ہے تاریخ گواہ ہے. میرے بھائیو, آپ لوگ سنتے بھی ہیں, جو نبی کی اطاعت کی, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مرتبہ دے دیا. اللہ کہہ دیا کہ میں اس سے راضی ہو گیا, اللہ کہہ دیا میں اس سے راضی ہو گیا. آپ ذرا بتائیے, آپ کس ڈگر پہ جا رہے ہیں؟ آج بھارت کے جو حالات ہیں خراب ہیں. کہیں پر مساجد پر ظلم, کہیں پر مدارس پر ظلم, نت نئے فتنے جنم لیے جا رہے ہیں. کوئی زبان کہتی ہے کہ مدارس کو ختم کر دیا جائے, کوئی زبان کہتی ہے مدرسے میں پڑھانے والوں کی ضرورت نہیں ہے, کوئی زبان کہتی ہے مدرسہ پڑھنے سے کیا ہوگا, کوئی زبان کہتی ہے مدرسہ پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, مدرسہ پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا, مدرسہ پڑھ کر کوئی انجینئر نہیں بن سکتا. میری آنکھوں سے دیکھا ہوا بات میں بتاتا ہوں, مدرسے کا حفاظ کا جو دماغ ہوتا ہے, جو دماغ کی سوچ ہوتی ہے, میرے بھائیوں دنیا میں جو ڈاکٹر بن گئے, جو انجینئر بن گئے, اس سے لاکھوں کروڑوں درجہ ان کا دماغ بہتر ہوتا ہے. اور آج بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچہ مدرسے میں حافظ بن گیا اور وہی بچہ اسکول میں جا کر MBBS ڈاکٹر بھی بن گیا, انجینئر بھی بن گیا, یعنی LLB کر لیا, قانونی لا بھی وہ کر لیا, ساری چیزوں کو وہ کر لیا. تو یہ کس کا احسان ہے, یہ کس کا دیا ہوا تحفہ ہے؟ سب سے بڑی کتاب جو سپر پاور کتاب ہے وہ قرآن مقدس ہے. اگر قرآن مقدس کو انسان اپنے دل کے اندر بیٹھا لے, دنیا کی کوئی بھی نالج, دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے اس کو روک نہیں سکتی ہے. قرآن کی برکت کی وجہ سے وہ ہر نالج حاصل کر سکتا ہے, ہر ڈگریاں حاصل کر سکتا ہے, دنیا کے ہر کونے میں جا سکتا ہے. میرے بھائیوں, آج انسان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے دینی تعلیم سے آراستہ کرے. اگر آراستہ کریں گے, یہی بچے کل آپ کو عزت دیں گے, یہی بچے کل آپ کی عزت سے بات کریں گے, یہی بچے کل آپ کو دیکھ بھال کریں گے. آج دیکھتے ہیں کوئی ڈاکٹر بن گیا, اگر آپ اس سے کہیں گے بیٹا میں بیمار ہوں, میرا یہ کر دو, میرا یہ کر دو, وہ کہہ دے گا کہ تمہارا یہی کام ہے, دوسرا کام نہیں رہتا ہے. اگر کسی کا کوئی بچہ عالم ہو, دین کا داعی ہو, اس کو کہہ دیجئے بیٹا گھر میں مصیبت ہے, وہ بچہ جو ہے جتنا کماتا ہے اتنا دولت اولاد یعنی والدین کے قدموں میں رکھ دیتا ہے اور اپنے والدین کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس اولاد پہ ناز کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ اپنے والدین کی اتنی اطاعت اور خدمت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.